أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے احکام قسط نمبر 3 پارٹ نمبر 3۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ روزے کی نیت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ روزے کی نیت کیسے کی جائے، روزے کی نیت کا وقت کب تک ہے، یوم الشک سے کیا مراد ہے، اور یوم الشک سے متعلق دیگر احکامات کو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنے سوال کو لکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سوال کا انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ روزے کی نیت، روزے کی نیت کیسے کریں؟ روزہ ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے۔ نیت کے اندر بس ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے لازم ہے کہ اسے قصد قربت کے ساتھ انجام دے۔ قصد قربت سے مراد یہ ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اس کو انجام دے اور اپنے قصد میں اخلاص کی رعایت کرے کہ اس بنا پر اگر انسان ریاکاری کے طور پر روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ سوال: کیا نیت کا زبان پر جاری کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، نیت ارادہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اظہار بندگی اور تواضع کی خاطر اذان صبح سے اذان مغرب تک ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہیں دے گا۔ واجب معین روزہ، جیسے ماہ رمضان کا روزہ ہو تو کیا نیت کو باقی رکھنا ضروری ہے؟ اور اگر نیت توڑ دے یا توڑنے کا ارادہ کرے تو اس وقت کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرے کہ روزہ نہ رہے یا شک میں ہو کہ آج کا روزہ رکھے یا نہ رکھے، تو اس صورت میں اگر ایسی نیت یا شک کے بعد دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر پشیمان ہو جائے اور روزہ باطل کرنے والے کسی کام کو انجام دینے سے پہلے دوبارہ روزے کی نیت کرے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ مکمل کرے اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے۔ نمبر 2، نیت کرے کہ روزے کو باطل کرنے والی کسی چیز سے، جبکہ اس کو معلوم ہو کہ وہ چیز روزے کو باطل کرنے والی ہے، روزے کو باطل کرے یا متردد ہو جائے کہ انجام دے یا نہ دے، تو اس صورت میں اگر پشیمان ہو جائے اور مفطر یعنی روزے کو باطل کرنے والی چیز کو انجام نہ دے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کے روزے کو مکمل کرے اور بعد میں اس کی قضا بجا لائے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اگر کفارے یا قضا کا واجب اور روزہ رکھے تو کیا اس میں بھی نیت کا یہی حکم ہوگا؟ جی نہیں، اگر زوال سے پہلے گزشتہ دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی نیت کرے اور بعد میں پشیمان ہو جائے اور زوال سے پہلے دوبارہ نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یوم الشک کا روزہ، یوم شک سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس دن کے بارے میں انسان کو شک ہے کہ آیا ماہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، تو اس دن کو یوم شک کہتے ہیں اور اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یوم شک کا روزہ، یوم شک کا روزہ رکھنے کے لیے 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی شخص یوم شک کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ اگر جان بوجھ کر ماہ رمضان کی نیت کرے تو اس کا روزہ باطل ہوگا، اگرچہ کہ بعد میں معلوم ہو کہ ماہ رمضان تھا۔ نمبر 2، ماہ شعبان کے مستحب روزے یا قضا یا نظر یا کسی دوسرے واجب روزے کی نیت کر سکتا ہے، تو اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو اس کا یہ روزہ ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا۔ نمبر 3، اگر قصد اور نیت کرے کہ خدا اس وقت اس سے جو بھی چاہ رہا ہے اور جو اس کی حقیقی ذمہ داری ہے، یعنی اگر نیت کرے کہ ماہ رمضان ہے تو ماہ رمضان، اور اگر نہیں تو قضا یا مستحب روزہ، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ یوم الشک کا روزہ،
اگر یوم شک کو روزہ نہ رکھے اور دن میں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، اس سے پہلے کہ متوجہ ہو جائے کہ ماہ رمضان ہے، کوئی ایسا کام انجام دیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن احتیاط واجب ہے کہ باقی دن ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا بھی بجا لائے۔ نمبر 2، ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہ دیا ہو اور ظہر سے پہلے متوجہ ہو جائے کہ ماہ رمضان کا پہلا دن ہے تو واجب ہے کہ فوراً روزے کی نیت کرے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ نمبر 3، ایسا کام جو روزے کو باطل کرتا ہے انجام نہ دیا ہو اور ظہر کے بعد متوجہ ہو جائے کہ ماہ رمضان کا پہلا دن ہے تو احتیاط واجب ہے کہ رجا کے طور پر نیت کر لے اور ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے۔ اور رجا سے مراد امید کا ہونا، یعنی جو بھی خدا کو مطلوب ہے اس کی امید رکھتے ہوئے میں یہ نیت کرتا ہوں۔ نیت کا وقت کب تک ہے؟ تو یہاں پر سب سے پہلے وقت کو تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ آذان صبح سے پہلے، اسی طرح سے ظہر سے پہلے اگر جان بوجھ کر لیٹ کیا جائے، ظہر سے پہلے بھول گیا ہو یا معلوم نہ تھا، اور آخری صورت ظہر کے بعد۔ اسی طرح سے روزوں کی بھی 3 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 مستحب روزہ، نمبر 2 واجب معین روزہ، نمبر 3 واجب غیر معین روزہ۔ تو مستحب روزے کی نیت کا وقت انسان آذان صبح سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے، ظہر سے پہلے اگر جان بوجھ کر لیٹ کرے تو تب بھی نیت کر سکتا ہے، اور اگر بھول جائے یا معلوم نہ تھا لیکن ظہر سے پہلے یاد آ جائے تو تب بھی نیت کر سکتا ہے، اور ظہر کے بعد یہاں تک کہ مغرب سے کچھ دیر پہلے اگر وہ روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو مستحب روزے کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے روزے کی دوسری قسم واجب معین روزہ، جیسا کہ ماہ رمضان کا روزہ، اسی طرح نظر، عہد یا قسم وغیرہ کی وجہ سے واجب ہونے والا معین روزہ۔ تو اذان صبح سے پہلے ان روزوں کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اذان صبح سے پہلے اگر جان بوجھ کر نیت نہ کرے تو آیا وہ اذان ظہر سے پہلے یہ نیت کر سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر جان بوجھ کر تاخیر کرے تو وہ ظہر سے پہلے اب روزے کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن اگر بھول جائے یا اس کو معلوم نہ ہو اور ظہر سے پہلے اس کو یاد آ جائے تو اس صورت میں وہ واجب معین روزے کی نیت کر سکتا ہے، لیکن ظہر کے بعد چاہے وہ جان بوجھ کر تاخیر کرے یا بھول جائے یا اس کو معلوم نہ ہو تو وہ کسی صورت میں بھی روزے کی نیت نہیں کر سکتا۔ تیسری قسم واجب غیر معین روزہ، اور یہاں پر غیر معین روزہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے وقت کو معین نہیں کیا گیا اور سال بھر کسی بھی وقت یہ روزے بجا لائے جا سکتے ہیں، جیسے قضا روزہ۔ اسی طرح سے وہ نظر کہ جس کے وقت کو معین نہیں کیا جاتا۔ اب فرماتے ہیں کہ ان روزوں کی نیت کا وقت اذان صبح سے پہلے بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے، ظہر سے پہلے اگر جان بوجھ کر تاخیر کرے تب بھی وہ نیت کر سکتا ہے، ظہر سے پہلے بھول جانے کی وجہ سے یا معلوم نہ تھا اب اگر روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تب بھی کر سکتا ہے، لیکن ظہر کے بعد کسی صورت بھی واجب غیر معین روزہ کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔